جی السلام علیکم. ہم مناظر قرآن بادلونہ میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ علامہ عبدالرشید شریفی صاحب موجود ہیں اور ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں. وہ اس طرح سے ہے کہ کچھ لوگ تراویح کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی 8 تراویح کہیں پڑھائی جاتی ہے، کیا ہم وہاں نماز پڑھیں تو ہماری نماز ہو جائے گی، تراویح ہو جائے گی؟ اس کے بارے میں بھی علامہ صاحب بتائیے گا کہ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تراویح کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں اتنی گزارش کر دوں کہ میری اس گزارش کو بالکل خالی ذہن ہو کر آپ سنیں. ہم اہل سنت و جماعت 4 مقتدر فقہائے کرام کے پیروکار ہیں. امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ. ان 4 ائمہ کے نزدیک بالاتفاق رمضان شریف میں قیام اللیل جس کو ہم تراویح کہتے ہیں وہ 20 رکعت. 20 رکعت کے اوپر 4 فقہا کا اتفاق ہے. جو حضرات ان 4 ائمہ کی تقلید نہیں کرتے اور بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں تقلید کرنا ہی جائز نہیں، براہ راست قرآن پاک یا حدیث پاک سے ہمیں رہنمائی لے کے اس پر عمل کرنا چاہیے. کسی ائمہ میں سے کسی امام کی، کسی عالم دین کی تقلید جائز ہی نہیں. یہ بنیادی اصل میں مسئلہ ہے. ان کے ہاں رمضان شریف میں قیام اللیل دوسرا نام ہے تہجد کا. وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تہجد کی نماز ادا کی ہے وہ 8 رکعت ہے. سو رمضان شریف میں بھی وہ 8 رکعت ہی رہے گی، چونکہ ان کے ہاں تہجد کی نماز عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے، سونے سے پہلے بھی سونے کے بعد بھی. لہذا رمضان شریف آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہی 8 رکعت جو ہے اس کو قیام اللیل وہ سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد ادا کر لیں تو وہ تراویح بن جائے گی اور قیام اللیل ہو. وہ قیام اللیل کی نیت سے 8 رکعت پڑھتے ہیں. ان کے ہاں یہی تراویح ہے، یہی قیام اللیل ہے، یہی تہجد ہے. لیکن جو اہل سنت 4 ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرتا ہے تو اس کے لیے 20 رکعت ہی تراویح ہے. اس پر 4 ائمہ کا اتفاق ہے. اور ہم چونکہ اہل سنت حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید کرتے ہیں، لہذا ہمارے نزدیک یہ 20 رکعت ہی تراویح رہے گی. جو امام مالک کے پیروکار ہیں وہ بھی 20 رکعت پڑھتے ہیں. جو امام احمد بن حنبل کے پیروکار ہیں وہ بھی 20 رکعت ادا کرتے ہیں. جو امام شافعی کے پیروکار ہیں وہ بھی 20 رکعت ہی تراویح ادا کرتے ہیں. علامہ صاحب کسی نے سوال کیا ہے کہ 28 دنوں کا رمضان شریف ممکن ہے؟ یہ یاد رکھیں بنیادی طور پر کوئی بھی چاند کا مہینہ 29 سے کم نہیں ہوگا، 30 سے زیادہ نہیں ہوگا. کبھی بھی کسی صورت میں 30 دنوں سے زیادہ مہینہ نہیں ہو سکتا اور 29 دنوں سے کم کا مہینہ چاند کا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جو چاند کی رفتار، جیسے میں نے دوسری ویڈیو میں عرض کیا کہ چاند کی رفتار مقرر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی رفتار کو مقرر کر دیا. اس رفتار سے جس رفتار سے وہ چلتا ہے وہ اپنا سفر جو ہے ایک سفر مکمل کرنے کے لیے اس کو کم سے کم جو ہے وہ 28 دن اور کچھ اوپر گھنٹے لگتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ اوپر والے گھنٹے جو ہیں وہ 12 گھنٹوں سے زائد ہوتے ہیں. 24 سے کم ہوتے ہیں لیکن 12 سے زائد ہوتے ہیں. سو جب وہ ایک پورا طے کرتا ہے تو اس کو 29 دنوں میں
کنورٹ کر لیتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ جب 29 دنوں کا مہینہ ہوا تو جو اوپر والے گھنٹے تھے وہ بہت تھوڑے بچے, جبکہ اگلے چکر میں وہ چاند کرے گا تو اتنے گھنٹوں میں, لیکن پچھلے جو گھنٹے اس کے زائد تھے وہ جمع کریں گے تو پھر وہ 29 دنوں میں پورا نہیں ہوتا بلکہ 30 دنوں میں جا کے اس کا سفر مکمل ہوتا ہے. تو 30 دن سے زیادہ نہیں ہوں گے اور 29 دن سے کم نہیں ہوں گے. یہ ضرورت اس لیے بھی پڑتی ہے کہ یہاں ایک روزہ پہلے ہوا, یہاں سے سفر کر کے پاکستان گئے, وہاں ایک دن بعد میں روزہ ہوا. اکثر اوقات ہوتا ہے عید سے ایک دن 2 دن پہلے ہم پاکستان پہنچے, تو دوست یاد رکھیں اگر اس نے سفر کے دوران روزہ چھوڑ دیا, جس کی اجازت ہے اس کو, وہ چھوڑا ہوا روزہ الگ کر کے جو اس نے روزے یہاں رکھے جو جا کے پاکستان میں رکھے, کل 29 بن گئے تو عید ساتھ کے ساتھ کرے, 30 ہو گئے تو عید ساتھ کے ساتھ کرے. لیکن اگر کسی صورت میں اس کے 30 روزے پہلے پورے ہو گئے اور ابھی ایک روزہ باقی ہے تو وہ روزہ نہیں رکھے گا, ٹھیک ہو گیا, کیونکہ اس کے 30 پورے ہو گئے, 30 سے زائد مہینہ نہیں ہے تو 30 روزے پورے ہو گئے. آخری روزہ اس کے لیے نفل بھی نہیں ہوگا, وہ روزہ نہ رکھے لیکن ظاہر ہے کہ باہر بیٹھ کے کھائے پیے نہیں, احترام کے لیے. لیکن یہ ہے کہ 30 سے زائد وہ اپنے روزے نہیں رکھے گا کیونکہ مہینہ اس کا 30 کا پورا ہو گیا. علامہ صاحب بہت اہم سوال جو آپ نے کلیئر کر دیا, بہت شکریہ. اور ایک دوست پوچھ رہا ہے کہ بھئی جوتے پہن کے مسح کیا جا سکتا ہے؟ یاد رکھیں مسح جو ہے وہ موزوں کے اوپر ہے, چمڑے کے موزے. ہمارے اہل سنت حنفی حضرات کے نزدیک چمڑے کا موزہ وہ جو ٹخنے والی ہڈی ہے اس سے اوپر تک ہو, وہ پہنا ہوا ہو تو اس کے اوپر مسح, اور وضو کر کے پاک حالت میں وہ موزہ پہنا. اس کے بعد سفر کی حالت میں 3 دن اور اقامت کی حالت میں 1 دن رات 24 گھنٹے. وہ وضو ٹوٹے گا تو باقی وضو کرے گا اور اس موزے کے اوپر مسح کر لے گا. بوٹ تسمے کھول کے زنجیر کھول کے اتارا جا سکتا ہے, لہذا بوٹوں کے اوپر مسح نہیں کر سکتے, بوٹ اتار کے اس کو پاؤں دھونے پڑیں گے. علامہ صاحب اگر کسی نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں اور وہ ظہر کی نماز کے وقت وضو کیا, اس نے عصر کے وقت اس کو دوبارہ وضو کرنا ہے, اسے جرابیں اتارنی ہے, جرابوں کے اوپر مسح؟ جی, جرابیں کوئی بھی کسی بھی قسم کی ہوں, ہمارے نزدیک جرابوں کے اوپر مسح نہیں ہے, وہ یعنی جائز نہیں ہے. جرابیں اتار کے پاؤں اس کو دھونے ہیں. صرف چمڑے کا موزہ ایسا ہے جس کے اوپر مسح کرنا جائز ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. میرے خیال میں بہت سے دوستوں کے لیے خاص طور پہ یہ جو پوائنٹ ہے پاکستان جانے کا, کیونکہ اکثر لوگ عید کرنے جاتے ہیں, ان کے لیے بہت کلیئر ہو گیا سوال. بہت شکریہ علامہ صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے.